الرحمن اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عشاء کے بعد چونکہ آج کل راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اگر میں یہ کرتا ہوں کہ بچوں کو میں بٹھا دیتا ہوں اور ان سے میں سب کی سنتا ہوں تاکہ آنے والے دن کے لیے میرا کام آسان ہو جائے، تو آیا ان بچوں کو بٹھانا اور سب کی ان کا سننا کیسا ہے؟ تو جہاں تک عشاء کے بیٹھنے کا تعلق ہے، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کا خود بیٹھنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا بچوں کو پابند کرنا، یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور وہ شوق رکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہمیں بیٹھنا ہے، یاد کرنا ہے، فکر مند ہے، تو بالکل وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو زبردستی پابند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا ہے فلاں فلاں ٹائم اور اتنا ٹائم بیٹھنا ہے اور اپنے فلاں فلاں چیز یاد کرنی ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ کے لیے نقصان رہے گا، کیونکہ بچے پورے دن تھک جاتے ہیں، سب کی منزل، سبق، مطالعہ، ساری چیزیں کرا کے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تو رات میں ان کا دماغ جو ہے تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو پابند کریں گے تو وہ سستی کی وجہ سے بیٹھ تو جائیں گے، آپ کی سختی کی وجہ سے سست ہو کر بیٹھیں گے، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو انہوں نے دل میں یاد کیا ہے وہ بھی ان سے خلط ملط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر ضروری امر یہ ہے کہ آپ عشاء کی کلاس بالکل نہ لگائیں کسی بھی صورت میں۔ ہاں، اگر بچے خود بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو روکے نہیں، صرف اس بات سے ان کو روکیں کہ آپ نے زیادہ نہیں بیٹھنا۔ اب ٹائم بھی کتنا رکھنا چاہیے ان کے لیے کہ آپ بیٹھیں، اگر زیادہ سے زیادہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ 40 سے 45 منٹ بیٹھیں عشاء کے بعد، اس کے بعد آپ نے چھٹی کرنی ہے۔ اچھا، اب یاد کیا کرنا ہے عشاء کے بعد؟ سب کی یاد کرنی ہے، سبق یاد کرنا ہے، منزل یاد کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک ضروری بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ بچوں سے یہ نہ کہیں کہ آپ عشاء کے بعد بیٹھ کر سبق یاد کریں، یا پھر اگر بچے خود ہی بیٹھ کر سبق یاد کر رہے ہیں اور سبق بڑھ گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار عشاء کے بعد ہم سبق یاد کریں گے، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ چونکہ اگر یہ سبق یاد کرتے ہیں تو ان کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذہن تھک چکا ہے، اس تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیا سبق بالکل یاد نہیں ہوگا۔ اب کیا یاد کرنا چاہیے عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد اگر بچے خود بیٹھتے ہیں، شوقیہ طور پر ان کو فکر ہے، تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد یہ سب کی دہرا سکتے ہیں اور منزل دہرا سکتے ہیں، سنانا بھی نہیں ہے، ہاں بس فقط دہرا سکتے ہیں۔ اس میں سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ ہاں، عشاء کے بعد آپ اگر بیٹھتے ہیں اور کچھ چیز دہرا لیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ عشاء کے بعد بیٹھ کر اگر خود بیٹھتے ہیں تو آپ سب کی مزید صرف دہرائیں، باقی آپ نیا سبق یاد نہیں کریں۔ خلاصہ میں یہ کہوں گا، اگر بچے بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو روکیں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر زبردستی بٹھانا ہے تو بالکل نہ بٹھائیں، جس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا یاد کرنا ہے؟ سب کی منزل دہرانی ہے، نیا سبق نہیں یاد کرنا ہے۔ اور کتنا ٹائم یاد کرنا ہے؟ صرف اور صرف آپ بچوں کو 40 سے 45 منٹ اجازت دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر اگر بچے بیٹھتے ہیں تو یہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔